حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آئیں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہترین انسان بنیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا 99% سے زائد طبقہ قرآن مجید کا معنی اور مفہوم سمجھنے سے قاصر ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے قرآن فہمی کو عام کرنے کے لیے جدید ملٹی میڈیا کے ذریعے ترجمہ قرآن پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد تعلیمی اداروں میں ترجمہ قرآن کے سلیبس کو سائنٹیفک طریقہ تدریس کو ملٹی میڈیا کے ذریعے اتنا آسان بنانا کہ چھٹی کلاس کا طالب علم بھی قرآن مجید کے ترجمہ کو سمجھنے کے لائق ہو سکے۔ معزز ناظرین، آئیے ترجمہ قرآن پروجیکٹ کے منفرد طریقہ تدریس کی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس طریقہ تدریس کی 4 بنیادی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اردو کے ذریعے عربی کو آسان کر کے سمجھانا۔ دوسری بنیادی خصوصیت، عربی گرامر کو ملٹی میڈیا کے ذریعے آسان بنانا۔ اس کورس کی تیسری انفرادیت یہ ہے کہ چند قواعد کے ذریعے آسانی سے ترجمہ سمجھایا جاتا ہے۔ چھٹی سے FA تک ترجمہ قرآن کے جملہ سلیبس کو ملٹی میڈیا سلائیڈز کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقہ تدریس میں اردو کے ذریعے عربی کو کیسے آسان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید سے اردو الفاظ کی تلاش کے ذریعے بچوں کے ذہن سے قرآن مجید کے مشکل ہونے کا خوف دور کیا جاتا ہے۔ الفاظ کی تکرار ختم کر کے منفرد الفاظ کے ذریعے سلیبس کو مختصر اور جامع بنایا گیا ہے۔ اردو گرامر کے ذریعے عربی گرامر سمجھائی گئی ہے۔ آئیں ہم پہلی بات کو سمجھتے ہیں کہ اردو کے ذریعے عربی کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک صفحہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں سرخ دائروں میں دکھائی دینے والے الفاظ اردو زبان میں روٹین میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کا معنی چھٹی کلاس کا بچہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ان الفاظ میں سے اکثر کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب طالب علم ان الفاظ کو اردو رسم الخط میں بغیر اعراب کے دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ عربی کے ان کلمات کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے۔ اردو کے ذریعے عربی کو آسان کرنے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ سلیبس میں شامل جملہ آیات کے الفاظ سے تکرار کو نکال کر منفرد الفاظ کے ذریعے سلیبس کو نہایت مختصر اور جامع بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا چھٹی کلاس کے سلیبس میں کل 13 صورتیں ہیں۔ ان 13 صورتوں میں کل 234 آیات ہیں۔ ان آیات میں 3680 الفاظ شامل ہیں۔ ان میں کل اسماء 1791 ہیں، جبکہ افعال کی تعداد 664۔ اسی طرح ان 234 آیات میں کل حروف 1216 ہیں۔ اب اگر ہم اسماء کو مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو 1791 اسماء میں سے اگر ہم تکرار نکال دیں تو کل 625 الفاظ بچتے ہیں۔ یعنی پورے سلیبس میں 625 اسماء ہیں، اور ان میں سے صرف 316 وہ ہیں جو اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتے، جو چھٹی کلاس کا طالب علم سال بھر میں آسانی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ بقیہ تمام اسماء اردو میں کم و بیش استعمال ہوتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اردو گرامر سے عربی گرامر کیسے پڑھائی اور سمجھائی جا سکتی ہے۔ اس طریقہ تدریس میں طلباء کو پہلے اردو گرامر پڑھائی جاتی ہے۔ آپ سکرین پر پروناؤن یعنی ضمائر کا ایک سبق دیکھ رہے ہیں۔ اردو زبان میں ہم غائب، حاضر اور متکلم کے لیے وہ، تو، تم، میں اور ہم کے کلمات استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ اردو زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں اسم ضمیر استعمال ہوتے ہیں، لہذا ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے اردو میں ان جملوں کا سہارا لیتے ہیں۔
اس طریقہ کار سے طالب علم کو عربی ضمائر سمجھنے میں سہولت میسر آتی ہے۔ ضمائر کی طرح فعل ماضی، فعل مضارع، امر اور نہی کو بھی اسی طریقہ کار سے آسانی سے پڑھایا اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ فعل مضارع ماضی سے کیسے بنتا ہے، الفاظ اور اس کے اعراب میں تبدیلی کیسے آتی ہے، فعل امر کیسے بنتا ہے، ٹیچر بغیر کچھ سمجھائے اگر ان سلائیڈز کو پلے کر دے تو وہ طالب علم کو بنیادی تصور واضح کر سکتا ہے۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ فعل امر کتنے مراحل میں بنتا ہے، اسے آسانی سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ گرامر 3 سالوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے بچوں کو پڑھائی جائے گی، جس قدر وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ان چند قواعد کو سمجھتے ہیں جن کے ذریعے آسانی کے ساتھ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے، قرآن مجید میں ایسے تمام الفاظ جن کے شروع میں یا اور آخر میں واو نون آئے، مثلا یدخلون، یکفرون، یؤمنون، ایسے تمام الفاظ کے شروع سے یا اور آخر سے واو نون ہٹائیں تو درمیان میں جو لفظ بچے گا وہ ہم روٹین میں اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ جمع مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ کریں گے۔ یعلمون، دیکھیے واو نون ہٹ گیا، یا ہٹ گئی، علم باقی رہ گیا۔ کیا معنی ہوا؟ وہ سب علم رکھتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، وہ سب داخل ہوتے ہیں، وہ سب قتل کرتے ہیں، وہ سب ظلم کرتے ہیں، وہ سب عمل کرتے ہیں۔ یوں طالب علم اس ایک قاعدے کے ذریعے ہزاروں الفاظ کا آسانی کے ساتھ ترجمہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے کہ جب لفظ کے شروع میں نون آئے ہم اس کا معنی ہم کریں گے، اور آخر میں کاف آئے تو اس کا معنی تو، تیرا یا تجھ کریں گے۔ ان کے درمیان میں بچ جانے والا لفظ عام طور پر اردو کا لفظ ہوتا ہے، یعنی اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو دیکھیں، کیا معنی بنے گا؟ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم توکل کرتے ہیں، ہم ثنا کرتے ہیں۔ یوں ایک قاعدے کے ساتھ ہم ان الفاظ کا معنی سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، تیری رحمت، تیرا عذاب، تیری نافرمانی، ان قواعد کے ذریعے طلباء کے لیے لفظی ترجمہ کو نہایت آسان بنا دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر کلاس کے مکمل سلیبس یعنی جملہ قرآنی آیات کے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کو ملٹی میڈیا سلائیڈ کے ذریعے پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ ان سلائیڈز پر قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ کی آڈیو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس طریقہ تدریس کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ جملہ تدریسی مسائل کا حل فراہم کرتا ہے، کلاس روم میں پیش آمدہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس طریقہ تدریس کے ذریعے سبق کے 80% حصے کی تدریس بغیر استاد کے بھی ممکن ہے۔ اس طریقہ تدریس سے طلباء کا ناظرہ قرآن پاک بھی درست کیا جا سکتا ہے۔ سلیبس کو کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے الگ الگ اسباق میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اس طریقہ تدریس سے پڑھنے والے طلباء 6 سے FA تک عربی کو نہایت آسانی اور مہارت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح اردو گرامر کو پڑھنے اور سمجھنے کی اضافی صلاحیت اور مہارت بھی میسر آتی ہے۔ مروجہ دینی فنون کی تدریس میں غیر معمولی سہولت میسر آتی ہے۔ الغرض یہ طریقہ تدریس طلباء اور عوام الناس میں قرآن مجید کے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کو سمجھنے کے لیے ایک غیر معمولی انقلابی قدم ہے۔ اللہ رب العزت اس طریقہ تدریس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔